پاکستان کے وقت 10 لاکھ شہیدوں نے اپنے خون کی قربانی عطا کی۔ ایک شخص لکھتے ہیں کہ کماد کا ایک کھیت ہم سکھوں سے چھپ چھپا کر جب ہجرت کے لیے ہم آ رہے تھے، ہم رات کو وہاں کماد کے کھیت میں چھپ گئے کہ کہیں ہمیں پکڑ کر وہ قتل نہ کر لیں۔ رات جب ہو تو ہم راتوں رات پاکستان ہجرت کر جائیں، بارڈر کراس کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک عورت تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ۔ وہ روتا تھا، کماد میں گرمی تھی شدید، گرمی کی وجہ سے جب وہ روتا بلکتا اس کی آواز آتی، سارے اس کو گھور گھور کے دیکھتے کہ تیری وجہ سے ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ دیکھیے پاکستان کس طرح کی قربانی سے حاصل ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے ان مسلمانوں کو جو اس کے ساتھ کھیت میں تھے ان کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کی گردن دبا کے اس کو قتل کیا کہ ان مسلمانوں کو بچا لیں۔ پاکستان یہ بہت قربانیوں سے ملا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں کھیت میں چھپا ہوا تھا، فصل میں، سامنے دریا تھا، سکھوں نے مجھے ڈھونڈ لیا، وہ دوڑ آئے مجھے قتل کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا سکھوں سے قتل ہونے کے لیے ان کی تلوار سے تو بچوں، دریا میں ہی چھلانگ لگا دوں، بے شک میں دریا کی موجوں کی نظر ہو جاؤں۔ دریا میں چھلانگ لگائی، دیکھا میں وہاں تو بہت سارے لوگ تر رہے ہیں، میں خوش ہوا شاید اور بھی ہیں، اگٹھے اب بچ جائیں گے۔ میں ایک لکڑی کی مدد سے تیر رہا تھا، لیکن میں نے جب غور سے دیکھا تو ان میں ایک بھی زندہ نہیں ہے۔ وہ دریا میں جو تیرتی ہوئی وہ لاشیں وہ ان شہداء کی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں وہاں سے جب ہجرت کرتے ہوئے یہ جو گورداسپور اور یہ جو راستے پاکستان کی طرف آنے والے تھے، ان راستوں میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں کوئی مزید لاش گرنے کی جگہ باقی ہو۔ یعنی جب سکھ اور وہ ہندو مسلمان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو اٹھا کر ان کی عزتیں لوٹتے تھے، تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ان کنووں میں چھلانگ لگا کے قربانی پیش کرتی تھی۔ یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ جب تک یہ جہاں سلامت رہے، ہمارا پیارا پاکستان سلامت رہے۔ اللہ رب